Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اور یہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل کود ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے اگر انہیں معلوم ہو. پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی کے لیے دین کرتے ہوئے. پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں کہ کفر کریں اس چیز کا جو ہم نے ان کو دیا ہے اور وہ مزے اڑاتے رہیں تو بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا. گزشتہ آیات میں سوال جواب کے انداز میں توحید باری اور قدرت الہی اور اس کے مظاہر کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت جب مخلوقات کو رزق دے سکتا ہے، جانوروں اور چوپایوں کو رزق دے سکتا ہے تو انسان کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ اس پر انسان غور کرے تو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان جمع خوری کرتا ہے اور اپنے لیے تمام قسم کے کھانے پینے کی چیزیں وہ جمع کرتا ہے، لیکن دوسرے جو مخلوقات ہیں وہ کچھ جمع نہیں کرتی ہیں، پھر بھی ان کو دوسرے دن کا رزق جب ہوتا ہے تو ان کو ملتا ہے. پھر آسمان و زمین کی تخلیق، سورج اور چاند کا مسخر کرنا، رزق کی کشادگی یا رزق کی کچھ کمی اور تنگی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز جانتا بھی ہے. آسمان سے بارش کا نزول اور پھر زمین کا اس بارش کے ذریعے سے تر و تازہ کر دینا اور اسے اپجاؤ بنا دینا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے. ان سب کے بارے میں سوال کرنے کا حکم ہوا. پھر کہا گیا کہ پوچھو جواب کیا ملتا ہے؟ تو جواب بھی یہی ملے گا کہ صرف اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے. اب آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہاں سے ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں یہ محض ایک کھیل اور کود ہے، تماشا ہے. جیسے کھیل کود میں انسان کا دل لگتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. بہرحال جہاں تک کھیل کود کا تعلق ہے تو کچھ کھیل کود ہیں جو ورزشی ہیں اور وہ پسندیدہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کھیل پسند فرمائے، جیسے نیزہ بازی کرنا، گھوڑ سواری کرنا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو بھی ورزشی کھیل ہیں جس سے انسان کی صحت بنتی ہے وہ کھیل حقیقت میں پسندیدہ ہیں. انہی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فٹ بال بھی ہے کہ انسان اس میں دوڑتا ہے، مستقل دوڑتا ہے اور 1 گھنٹے کھیلتا ہے مشکل سے، بس اس کا کام ہو جاتا ہے. لیکن کچھ کھیل ایسے ہیں جو صرف تماشا ہے،
دنیا میں کچھ کھیل ایسے ہیں جو صرف تماشا ہے، اس میں ورزش نہیں ہوتی ہے، صرف وقت برباد ہوتا ہے. جیسے کیرم انسان کھیل رہا ہے، یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے. اسی طرح شطرنج کھیل رہا ہے، وہ صرف ایک تماشا ہے. کرکٹ بھی اسی میں سے ایک ہے، اس میں بس جو تھوڑا بہت کھیل رہے تھے، ایک بالنگ کر رہا ہے یا جو ایک بیٹنگ اور رننگ کرنے والے ہیں، صرف یہی تھوڑا بہت دوڑ لیتے ہیں. باقی سب 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا جو بھی کھیل ہو، 6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا، اس میں کیا ہوتا ہے، سب اکثر و بیشتر کھڑے ہوتے ہیں اور بقیہ پورے تماشائی وہاں پر بیٹھ کے صرف تماشا دیکھتے ہیں. تو یہ صرف اللہ لعب ہے، اور ایسا کھیل ہے جو انسان کا وقت برباد کرتا ہے، اور ایسا کھیل ہے جو انسان کو اللہ کی عبادتوں سے غافل کر دیتا ہے. تو جو کھیل اللہ کی عبادتوں سے غافل کر دے اور جو کھیل وقت کے بربادی کا سبب ہو، وہ کھیل جائز اور صحیح نہیں ہے. تو دنیاوی زندگی بھی محض اسی طرح ہے، یہ بھی ایک کھیل کود ہے. اللہ نے یہاں پر کچھ ساز و سامان رکھ دیے ہیں، کچھ قیمتی چیزیں رکھ دی ہیں جس کی طرف لوگ اہمیت کے ساتھ بڑھتے ہیں اور اس کی طرف وہ رغبت رکھتے ہیں، اور کچھ حصولیابی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہو گئی ہیں، اور اسی بیس پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید جیسے ہم کو نعمت یہاں پر ملی ہے تو ایسے ہی آخرت میں بھی ہم کو مل جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا معاملہ الگ ہے اور آخرت کا بالکل الگ ہے. دنیا کے معاملات میں پڑھ کر جو آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں پر موت کبھی نہیں ہے اور ہمیشہ عیش ہی عیش ہے، ہمیشہ آرام کی ہی زندگی ہے، تو اس کو انسان کو کیا بولتے ہیں، ہر ممکن کوشش طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، ورنہ دنیاوی زندگی تو بہت جلد ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے مشرکوں کا، کافروں کا، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جب یہ جہاز پر سوار ہوتے ہیں اور سمندر کا سفر کرتے ہیں اور سمندر میں طوفان آ جائے، تو اب سمندر میں کوئی بچانے والا تو ہوتا نہیں. سمندر سے یہ بھاگنا چاہیں تو بھاگ سکتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر جہاز سے کودتے ہیں تو ایسے اتھا سمندر میں یہ کود رہے ہیں جس کو کنارہ نہیں مل رہا ہے، جس کا ساحل نہیں دکھائی پڑ رہا ہے، اور دوسرے کی اتنا گہرا ہے اور اتنے زیادہ اس میں ہچکولے ہیں کہ وہ تیر کر باہر بھی نہیں آ سکتا ہے. پھر اتنی بڑی بڑی خطرناک چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں جن کا یہ بھی ڈر ہے کہ وہ آ کے کھا سکتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہر اعتبار سے وہاں خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے. اور پھر اگر نہ بھی ہو کچھ، تب بھی سمندر کو ہزاروں کلومیٹر طے کر کے پار کرنا یا سینکڑوں کلومیٹر پار کرنا آسان تو نہیں ہے. 1 کلومیٹر طے کرنا سمندر کیا بولتے ہیں دریا میں یا پانی میں تیر کر، یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور سب کوسوں میل دور ہو وہاں سے، پھر ایسا سمندر جس کی گہرائی اتھاہ ہے، جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، اور پھر ہچکولے بھی لے رہا ہے جس کی وجہ سے طوفان برپا ہے، آندھیاں بھی چل رہی ہیں، طوفان بھی آئے ہیں، اور اس میں کیا بولتے ہیں کہ سونامی بھی اٹھ رہی ہے، لہر بھی اٹھ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں انسان جو ہے، تو یہ جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں نا، سب کو انسان بھول جاتا ہے، بالکل یک لخت انسان بھول جاتا ہے. یہاں تک کہ جو عرب تھے، ان کا بھی عجیب معاملہ تھا. جب یہ سفر کرتے تو اپنے ساتھ کشتیوں میں وغیرہ اگر سفر کرتے تو اپنے ساتھ یہ بتوں کو لے کر چلتے تھے. اور جب سمندر وغیرہ میں ہچکولے آتے ہیں، طوفان برپا ہوتا، تو یہ ہمارے ڈر کے سب سے پہلے انہی معبودوں کو ہی سمندر میں پھینک دیتے، انہی کو ہی پھینک دیتے. اس کے بعد اب سمندر میں اپنے معبود کو پھینک دیا تو ڈوب گیا. اب یہ پکاریں تو کس کو پکاریں؟ تو ان کے اپنے معبود نہیں یاد آتے تھے، اس وقت صرف اللہ یاد آتا تھا. پھر خالص اللہ کا یاد کرتے تھے اور اسی سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے نکال دے، مجھے یہاں سے نجات دے دے، مجھے یہاں سے بچا لے. جب اللہ رب العزت وہاں سے ان کو نجات دے دیتا ہے اور بچا کر لا کر خشکی میں ڈال دیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے، تو یہ پھر دوسرے معبودوں کو پھر سے پکارنے لگتے ہیں، ان کی وجہ سے ہو گیا، ان کی وجہ سے ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی وجہ سے نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بقیہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں محض الزام
کی بنیاد پر، محض غلط اعتقاد کی بنیاد پر یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور بس دنیاوی زندگی میں صرف تھوڑے سے عائش کر لیں گے اور یہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی ان کی روح فنا ہوگی، ان کو خود پتہ اس کا چل جائے گا کہ دنیاوی زندگی، دنیاوی ٹھاٹ باٹ یہ کیا ہے، کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی خوشی اور مسرت تھی، یا یہ کہ اب خوشی اور مسرت ان کی کافور ہو گئی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو سب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مشرکوں کافروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے ذات پر مکمل اعتماد اور توحید کی اور یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔